بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا ایک مبارک، بہترین اور ہمارے لیے انتہائی مفید ترین عمل ہے، جسے استخارہ کہا جاتا ہے۔ استخارہ اللہ رب العزت سے اپنے کسی بھی معاملے میں خیر اور بھلائی طلب کرنا۔ استخارہ کے بہت سارے پہلو ہیں۔ استخارہ کا سب سے پہلا پہلو استخارہ کے فضائل اور استخارہ کی اہمیت۔ استخارہ کے فضائل اور اہمیت کے حوالے سے احادیث کی مختلف کتابوں میں بہت سی احادیث مبارکہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد میں نقل فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرنا اور اللہ رب العزت کے فیصلے پہ راضی رہنا یہ انسان کی خوش بختی کی علامت ہے، اور اللہ رب العزت سے استخارہ نہ کرنا اور اس کے فیصلے پہ راضی نہ رہنا یہ اس کی بد نصیبی کی علامت ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں ہے، وہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن پاک کی سورت سکھاتے تھے۔ یہ استخارہ کی اہمیت کے حوالے سے ہے، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ مجموع الزوائد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے، ما خاب من استخارہ، وہ آدمی کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائے گا جس نے استخارہ کر لیا۔ تو یہ تو استخارہ کے فضائل اور استخارہ کی اہمیت کے حوالے سے تھا۔ استخارہ کے آداب کیا ہیں؟ استخارہ کے آداب میں سب سے پہلے ظاہری و باطنی پاکیزگی۔ جس جگہ آپ استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں اس جگہ اس ماحول کا پاک صاف ہونا، آپ کا خود گناہوں کی آلودگی سے پاک صاف ہونا، اور اس کے علاوہ باوضو حالت میں اور حضور دل کے ساتھ، خشوع قلب کے ساتھ استخارہ کرنا۔ اور استخارہ، چونکہ استخارہ میں دعا بھی ہے، تو استخارہ کے ساتھ ساتھ دعا کے جو آداب ہیں وہ بھی آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور دعا میں اور استخارہ میں بھی یہ ادب بڑا ضروری ہے کہ استخارہ کا اور دعا کا یہ ادب بھی ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ کو اللہ رب العزت کی ذات پر اور اپنی دعا کی قبولیت پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کا ادب، سب سے بڑا ادب اکل حلال ہے۔ حلال روزی کھانے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، حرام روزی کھانے والے یا ربی پکارتے رہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں استخارہ کی طرف۔ استخارہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ بعض ہمارے کام ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں فوری طور پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو اب وہاں استخارہ کیسے کیا جائے گا؟ تو وہاں استخارے کے لیے احادیث کی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں، مختصر سی دعائیں، انہیں ہم مختصر استخارہ کہہ سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی ہوئی دعائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم الہمنی رشدی، یا اللہ میرے معاملے میں جو رہنمائی، صحیح رہنمائی ہے وہ مجھے الہام کر دیجئے۔ اللہم اہدنی واسددنی، یا اللہ مجھے رہنمائی عطا کیجئے، مجھے سیدھے راستے پہ رکھیے، سیدھی سمت پر چلائیے۔ اللہم اخر لی واختر لی، یا اللہ میرے لیے جو سب سے بہترین ہے وہ مجھے عطا کر دیجئے۔ تو یہ مختصر دعائیں، یہ مختصر استخارہ ہے۔ جب آپ کو کسی کام میں فی الفور فیصلہ کرنا ہے تو آپ یہ دعا پڑھ لیجئے، اور اگر آپ کو یہ عربی الفاظ میں دعا یاد نہیں ہے، آپ اردو میں یا جو بھی آپ کی مادری زبان ہے آپ اس میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میرے کام میں میری رہنمائی فرمائیے اور مجھے خیر اور بھلائی عطا فرمائیے۔ یا اگر آپ زبان سے نہ بھی کہہ سکیں تو آپ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیجئے، سر جھکائیے، اور اللہ رب العزت سے زبان ہلائے بغیر اپنا رابطہ قائم کر لیجئے، اور وہی بات زبان ہلائے بغیر اللہ رب العزت سے کر لیجئے۔ تو یہ اللہ سے باتیں کرنا آپ کو دنیا کے ہر معاملے میں کامیاب کر دے گا۔ اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ دوسرا استخارہ کریں گے جو عموماً احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو باوضو ہونا پڑے گا، اور اس کے بعد پاک صاف جگہ پہ آپ 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے ادا کریں گے،
اور اس میں کیا پڑھیں گے کوئی بھی قید نہیں ہے، جو بھی صورت آپ کو یاد ہے پڑھ لیجئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سورہ قل یا ایھا الکافرون اور سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد، یہ دو صورتیں آپ پڑھ لیں پہلی رکعت میں، سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پاک پڑھیے، اور دست بدعا ہو کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر کے اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھیے۔ استخارہ کی دعا جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ جب آپ اس جملے پہ پہنچیں گے ان ھذا الامر پر، تو آپ اپنی زبان سے جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں آپ اس کو ادا کیجئے، کہہ لیجئے اپنی زبان سے، اور اگر آپ زبان سے بھی نہیں کہتے ہیں تو اس کا اپنے دل و دماغ میں تصور حاضر کر لیجئے اس کام کا، اور پھر اس جملے کو پڑھیے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر، پھر یہ ان ھذا الامر آنا۔ تو اب اس ان ھذا الامر پہ پھر آپ اپنے اسی کام کو دل و دماغ میں حاضر کریں گے، یا زبان سے کہنے تو بیسٹ ہے، اور پھر وہاں تھا خیر اگر اس کام میں ہے تو میرے لیے اس کام کا کرنا آسان کر دیجئے اور مجھے اس تک پہنچنے کے وسائل مہیا فرما دیجئے۔ اب یہاں اس جملے میں شر لی کا لفظ آ رہا ہے، یا اللہ اگر اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے اس کام کو مجھ سے دور کر دیجئے، مجھے اس سے دور کر دیجئے، اور جس کام میں خیر ہے اس کو میرے لیے مقدر کر دیجئے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزقنی بہ۔ تو یہ آپ دعا پڑھیں گے، اور یہ 3 دفعہ، چونکہ دعا کا ادب ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ دعا کرتے تھے، تو آپ 3 دفعہ یہ دعا کر لیں گے، اور اس کے بعد آپ کا استخارہ مکمل ہو گیا۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ استخارہ رات کو کریں اور پھر کرنے کے بعد سو جائیں اور پھر خواب میں آپ کو کچھ دکھے گا یا خواب آئے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اضافی قیدیں ہیں جو ہم نے لگائی ہوئی۔ ہاں اگر آپ رات کو ہی کر رہے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں اور آپ کو خواب میں کچھ نظر آ جاتا ہے آپ کے کام کے حوالے سے، تو الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کر لیا جو عمل آپ کو بتایا گیا تو آپ کا استخارہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی 2 کام ہیں اور ان میں آپ صحیح کام کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی امر آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں یہ کروں نہ کروں، تو اگر اس میں آپ کا خلجان دور ہو جائے، دل کی خلش دور ہو جائے اور کشمکش دور ہو جائے، تو الحمدللہ پھر جس کام کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا جائے آپ اس کام کو کر لیجئے۔ اور اگر آپ کی خلش دور نہیں ہوتی، کشمکش ویسے ہی رہ جاتی ہے، آپ دوسری مرتبہ کیجئے، تیسری مرتبہ کیجئے، 7 مرتبہ تک علماء نے لکھا ہے کہ آپ استخارہ کیجئے۔ 7 مرتبہ تک کرنے کے بعد بھی اگر آپ کے دل میں کوئی کشمکش اور کوئی خلش باقی رہ جائے تو آپ کا استخارہ ہو گیا اور آپ نے استخارہ کا مقصد حاصل کر لیا۔ اب جو بھی آپ کام کریں گے، وہ جس کام کے لیے آپ نے استخارہ کیا تھا وہ 2 کام ہیں، یا وہ کام جو آپ کرنا چاہ رہے تھے اور آپ اس میں متردد تھے، تو اب اگر آپ اس کو کریں گے تو اللہ رب العزت کی مدد و نصرت آپ کے شامل حال رہے گی، اور اللہ پاک آپ کو اس میں خیر اور بھلائی والا جو پہلو ہے اور نفع والا جو پہلو ہے وہ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ اور تو یہ تو استخارہ کے حوالے سے ہو گیا، لیکن یہ استخارہ میں ایک بات ضرور ذہن نشین فرما لیں کہ استخارہ جب بھی آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں، ابو داؤد شریف میں بھی حدیث کے یہی الفاظ ہے کہ جو ہی آپ ارادہ کریں تو آپ فوراً استخارہ کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے دل میں پہلے کوئی ایک چیز پختہ ہو جائے اور پھر آپ اس کے بعد استخارہ کریں، اور استخارے کے بعد وہی جو پہلے آپ کے دماغ میں پکی ہو گئی تھی بات وہی آپ کے سامنے آتی رہے اور آپ اس کو استخارے کا نتیجہ سمجھ لیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ استخارے کا نتیجہ نہیں ہوگا، وہ آپ کی اپنی رائے ہوگی۔ تو اس پر بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ اس کے مخالف کر لیں، اگر جو آپ کے دل و دماغ میں پہلے سے بات بیٹھ گئی تھی اور آپ استخارے کے بعد بھی وہی سامنے آ رہی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اور جو اس کا مخالف ہے اس کو کر لیں، آپ کے لیے خیر سامنے آ جائے گی۔ بہرحال ورنہ جس کام پر آپ کا سینہ کھل گیا ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے استخارہ کر لیا تو آپ نے استخارے کا مقصد حاصل کر لیا۔ اب اللہ پاک جو بھی آپ کے لیے فیصلہ فرمائیں گے وہ وہی ہوگا جو بہتر ہوگا اور جس میں آپ کے لیے خیر ہوگی۔ اور سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا
یہ اثر بھی سنتے جائیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آدمی استخارہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جب اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا، مجھے تو یہ کام پسند نہیں ہے، میں تو اس سے بچنا چاہتا تھا اور اللہ نے اسی کو ہی میرا مقدر کر دیا ہے، تو وہ اللہ پہ ناراض ہونے لگتا ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ یہی کام جو اللہ نے اس کے مقدر میں کر دیا ہے اور جس کا کرنا اس کے لیے آسان کر دیا ہے، اسی میں اس کے لیے بھلائی اور خیر ہے۔ ہم نے تو اللہ سے اللہ کے علم، اللہ کی طاقت، قدرت اور حکمت کے مطابق سوال کیا تھا، اب اللہ پاک اپنی حکمت، اپنے علم سے جو ہمارے لیے بہتر ہے اسی کا فیصلہ فرما رہے ہیں۔ اللہ انسان کے لیے غلط فیصلہ نہیں فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا ہر فیصلہ انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے، چاہے اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو یہ تو استخارہ کے حوالے سے مختصر سی گزارشات تھی جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ ابھی استخارہ کے حوالے سے یا اور بھی کسی دینی مسئلے یا کسی بھی دینی ٹاپک پہ آپ کو جاننا چاہیں، بات کرنا چاہیں، آپ نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا اور ہم اس کے مطابق انشاءاللہ آپ سے اگلی محفل میں ملاقات کریں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ